اور اپنی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس کی ابتدا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بابل سے ہوئی تھی، اور شیطان کے پجاری، شیطان کے ریپریزنٹیٹیوز یعنی نمائندوں کی حیثیت سے اس شیطانی علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شیطانی علم یا شیطانی تہذیب کہہ لیں، پچھلے کئی ہزار سال سے سینہ بسینہ آگے منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی اس کی حفاظت کرنے والے شیطان کے چیلے اس کو خفیہ رکھنے کے لیے اتنے سنجیدہ ہیں کہ شیطانی علم کے خاص خاص حصوں کو وہ کبھی بھی کسی کاغذ پر تحریر نہیں کرتے، بلکہ اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو چوری کر کے شیطانی نظام کا کوئی ایسا توڑ ہی نہ بنا سکے جو ان کے اور شیطان کے درمیان رابطے کا خاتمہ کر سکے۔ اسے غیر تحریری قبالہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس سے یہ شیطانی علم نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا ہے اسے تحریری قبالہ کہتے ہیں، مگر اس تحریر کو بھی انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے بہت سے عالم، بہت سے فلسفی بھی اسی قبالہ سے متاثر ہوئے، اور ایسے یہودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی فلسفہ ہے۔ یہودیوں کے لیے جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں ان میں سے کئی چیزیں یہودی اپنے لیے نام اور طریقہ بدل کر حلال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مثلا انہیں ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم تھا، مگر یہ نالیاں نکال لیتے اور ہفتے والے دن نالیوں میں قید ہونے والی مچھلیوں کو اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے۔ اسی طرح ان کی عورتوں کو بھی بال ننگا نہ کرنے کا حکم تھا، مگر ان کی عورتیں ٹینڈ کروا لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ بال تو ہیں ہی نہیں جو ننگے ہوں۔ اسی طرح ان پر جادو سیکھنا بھی حرام ٹھہرایا گیا، مگر انہوں نے قبالہ سیکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کون سا جادو ہے، یہ تو ایک مذہبی فلسفہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں ناظرین کہ پچھلے 3-4 ہزار سال سے قبالہ جادو وہیں کا وہیں ہے۔ اس وقت فرعون کے کاہن شیطان سے رابطے کے لیے قبالہ جادو استعمال کرتے تھے، اور تب اس دور میں بھی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ آج قبالہ جادو کی ماہر وہی خفیہ تحریکیں ہیں جو کہ ایک عالمی نظام پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور مسلسل شیطان سے رابطے میں رہ کر اس سے احکامات لیتی ہیں۔